لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی محفوظ رہیں، اس لیے آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ریپسٹ کی موت تو خیر بہت دور کی بات ہے۔ پاکستان میں سیکشن 375 اور سیکشن 376 کے تحت 10 سال قید کی سزا ہے، جو ان کو سزا، عبرت ناک سزا ان کو دینی چاہیے۔ میرا سجیشن، میری رائے یہ ہے، اگر آپ میری رائے سے متفق ہیں تو اس ویڈیو کو آگے فارورڈ کیجیے گا، ورنہ اس ویڈیو کو اگر آپ کے پاس واٹس ایپ پہ آئی ہے تو ڈیلیٹ کر دیں، فیس بک پہ آئی ہے تو اسکپ کر دیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان ہونے کے ناطے میں کلمہ پڑھ کے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر میرا بس چلتا نا تو میں خود ایسا کرتا۔ مطلب اگر کوئی خاتون چلو فرانس سمجھ کے باہر نکلتی ہے، ریاست مدینہ ہے نا، وہ چلو ٹھیک ہے مان لیا یار، وہ کچھ بھی سمجھ کے نکلی، تو مطلب اس کے ساتھ ایسا کرنا ہے کیوں؟ کس چیز کی ریاست مدینہ ہے پھر؟ چلو ٹھیک ہے، یہ تو فرانس سمجھ کے باہر نکلی تھی، ایک عورت کے ساتھ اس کے گھر میں، اس کے شوہر کے سامنے، اس کے شوہر کو باندھ کے اس کے ساتھ ریپ کیا گیا تھا، دن دہاڑے، رات بھی نہیں تھی، وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلی تھی۔ اکیلا نکلنے کا تو سوال یعنی بہت دور ہو جاتا ہے، وہ تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلی تھی، پھر کیوں ہوا اس کے ساتھ؟ زینب یاد ہے نا، نیو بورن بیبی۔ ان لوگوں کی ہمت بڑھتی جا رہی ہے اور دن بدن بڑھتی جائے گی۔ اگر اس چیز کو روکنا ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ماں بہن، آپ کی بیٹی محفوظ رہے، تو خدا را میرے پیغام کو آگے پھیلائیں، ان تک پہنچائیں جو یہ قدم اٹھا سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان ہونے کے ناطے میں کلمہ پڑھ کے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر میرا بس چلتا نا تو میں خود ایسا کرتا، لیکن میرا بس نہیں چل رہا، میں نہیں کر سکتا ایسا، نہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن جن کے پاس اتھارٹیز ہیں وہ کر سکتے ہیں، ان تک پیغام پہنچائیں۔ اور ان سب سے، اگر آپ ایک اتھارٹی ہیں اور میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے، خدا را اس چیز کو امپلیمنٹ کریں، ہماری بہن بیٹیوں کو محفوظ کریں۔ وہ گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ تو چلو رات کا واقعہ ہو گیا کہ رات کے ٹائم پہ اس نے وہ باہر نکلی، بچوں سمیت تھی، یار اس کو ایمرجنسی بھی تو ہو سکتی ہے نا، ضروری تھوڑی ہے کہ وہ فرانس سمجھ کے نکلی تھی۔ چلو ٹھیک ہے وہ فرانس سمجھ کے نکلی تھی، تو فرانس میں اتنی سیفٹی کیوں ہے؟ وہ تو ریاست مدینہ بھی نہیں ہے نا۔ میری آپ سے گزارش ہے، جو ہائی اتھارٹیز ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ یہاں تک پہنچے بھی ہیں، ویڈیو دیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، یا اسکپ کر دیں گے، آگے بڑھا دیں گے، ڈیلیٹ کر دیں گے، کسی کو سینڈ نہیں کریں گے، واٹس ایور، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی محفوظ رہیں، اس لیے آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ہائی اتھارٹیز پلیز، ایک ریکویسٹ ہے چھوٹی سی، اگر ایک بار آپ لوگ ایسا کر دیں گے نا، خدا کی قسم کسی دوسرے کی دوبارہ کبھی ہمت نہیں ہوگی کہ دوبارہ کوئی کبھی ایسا قدم اٹھائے۔ اگر ان کو پکڑ سکتے ہو، موت تو خیر بہت دور کی بات ہے، پاکستان میں سیکشن 375 اور سیکشن 376 کے تحت 10 سال قید کی سزا ہے ریپسٹ کی۔ 6 سال کی بچی جس کا ریپ ہو گیا، اس کو مار دیا گیا، اس کے قاتل کی، اس کے ریپسٹ کی سزا 10 سال۔ اٹس اوکے، پھر وہ بیل پہ باہر بھی آ جائے گا۔ ایک ماں کے ساتھ اس کے بچوں کے سامنے ریپ کیا گیا، 10 سال کی سزا۔ اگر پکڑے گئے تو ابھی تو اسی کے اوپر سوال ہو رہے ہیں نا، وہ رات کو باہر نکلی کیوں؟ اور بھائی کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، کوئی کام ہو سکتا ہے، کسی بھی وجہ سے وہ نکلی،
اگر میرا بس چلے ان کو پکڑ کے ان کے ساتھ جو ان کو سزا، عبرت ناک سزا ان کو دینی چاہیے. میرا سجیشن، میری رائے یہ ہے، اگر آپ میری رائے سے متفق ہیں تو اس ویڈیو کو آگے فارورڈ کیجیے گا، ورنہ اس ویڈیو کو اگر آپ کے پاس واٹس ایپ پہ آئی ہے تو ڈیلیٹ کر دیں، فیس بک پہ آئی ہے تو اسکپ کر دیں. ان کو پکڑ کے تھوڑی سی نا عبرت ناک سزا ہے، لیکن خدا کی قسم کوئی دوبارہ ایسا کرنے کا سوچ کے بھی کانپ جائے گا اگر ایک بار یہ سزا جو ہے وہ اپلائی کی گئی. ان کو پکڑ کے الٹا لٹکا ایسی جگہ پہ جہاں پہ صبح سے لے کر شام تک دھوپ آتی ہو. اور یہ نہیں کہ صرف ان کو پکڑ کے ان کو لٹکا دیا اور بس بات ختم ہو گئی، نہیں، ان کو لٹکانے کے بعد جتنے ٹی وی چینلز ہیں نا ان سب پہ براڈ کاسٹ کرو کہ ہاں بھائی یہ رہے یا یہ رہا، واٹس ایور، 1 ہے 2 ہے 3 ہے جتنے بھی ہیں، یہ رہا، ان کو ہم نے پکڑ لیا ہے اور اب ان کی سزا دیکھو. وداؤٹ بلرنگ، بلر کیے بنا ہر چیز کلیئر دکھاؤ تاکہ نارمل لوگوں کے علاوہ ان درندوں، ان کتوں، کنجروں تک بھی جو ہے نا وہ ویڈیو جائے اور وہ دیکھ کے ارے تمہیں اتنی آگ ہے تو یار اپنی ماں بہن کے ساتھ کرو نا، جا کے دوسروں کی زندگیاں کیوں برباد کرتے ہو. ان کتے کے بچوں تک جو ہے نا یہ ویڈیو جائے. یہ میری ویڈیو نہیں، سزا والی ویڈیو کو ان کو الٹا لٹکاؤ پورا دن، جہاں پہ دھوپ آتی ہو پہلا دن، اگلے دن ایک کٹر سے ان کی ایک انگلی کاٹو، یہاں سے پہلی انگلی پہلے دن، اور اس پہ کوئی پٹی وٹی کا رنگ نہیں کا، کوئی پٹی نہیں، کوئی مرہم نہیں، کوئی کریم نہیں، کچھ بھی نہیں لگا. ہاں ان کو پانی دو، 2-3 گلاس پانی پلاؤ دن میں 24 گھنٹے میں، سوکھی روٹی دو بغیر کسی سالن کے، تاکہ بھوک اور پیاس سے مرے نہیں، زندہ رکھنا ہے. 10 سال جیل اور 1 سال 10 سال جیل ہو گئی یا اتنا جرمانہ آ گیا، کیا کرنا جرمانے کا یار؟ جو ان کے ساتھ ہو گیا وہ واپس آئے گا اس سے؟ پھر دوبارہ کوئی واقعہ ہوگا. ابھی زینب کا واقعہ کتنے ٹائم پہلے ہوا ہے، پھر نیو بورن بیبی کے ساتھ، پھر ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ اس کے گھر میں، پھر اب یہ بیچ روڈ پہ. پہلے دن ایک انگلی کاٹو، کوئی دوائی نہیں، دوسرے دن دوسری انگلی کاٹو، تیسرے دن تیسری انگلی، کوئی دوائی نہیں، کچھ نہیں. ایک ایک کر کے دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیاں 10 دن میں کاٹو. درد دو، عذاب دو، اذیت میں رہنے دو ان کو. اس کے بعد پھر پاؤں کی انگلیاں، پاؤں کا انگوٹھا کاٹو پہلے، پھر ایک انگلی کاٹو. 25 سے 30 دن لگیں گے، اور 25 سے 30 دن ڈیلی ویڈیوز بنا کے لوگوں کو فارورڈ کرو، ٹی وی پہ ٹیلی کاسٹ کرو، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ، واٹس ایپ پہ، ہر جگہ پھیلا دو. ہر ایک انسان کے پاس جانی چاہیے ویڈیو. یہ سزا اگر ایک بار اگر کسی کو دے دی نا، خدا کی قسم دوبارہ ایسا واقعہ ہوگا ہی نہیں. سننے میں بھی نہیں آئے گا کہ یار یہاں تک جو ہے، کیونکہ دوبارہ کوئی سوچے گا ہی نہیں نا کہ نہیں یار اگر میں پکڑا گیا تو میرے ساتھ اتنا دردناک عذاب ہوگا. انگلیاں کاٹنے کے بعد بات ختم نہیں ہوتی. انگلیاں کاٹنے کے بعد جب یہ انگلیاں کٹ گئی نا، اس کے بعد ہاتھ کاٹو یہاں سے، پہلے یہاں سے، اس کے بعد اگلے دن پھر یہاں سے، پھر یہاں سے، اس کے بعد پھر پاؤں کاٹو، پھر گھٹنے کے پاس سے کاٹو، اور پھر پوری ٹانگ کاٹ دو. تو ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ اذیت کے ساتھ کاٹنے کے بعد اس کو کچھ نہیں کرنا، چھوڑ دو. اب جاؤ ایک بار کسی کو سزا دے دو، صرف ایک بار، اس کے بعد دیکھو انشاءاللہ امن ہوگا. پھر دوبارہ ایسا کرنے کا کوئی سوچے گا بھی نہیں. اگر ایک بار کسی کو یہ سزا دے دی نا
اس کے بعد دوبارہ سننے میں بھی نہیں آئے گا کہ کسی زینب کے ساتھ ایسا ہوا ہے، یا کسی ماں کے ساتھ اس کے بچوں کے سامنے ایسا ہوا ہے، یا کسی بیوی کے ساتھ اس کے شوہر کے سامنے ایسا ہوا ہے. کبھی سننے میں نہیں ملے گا. کبھی کسی دوسری زینب کے ماں باپ جو ہیں وہ بے بس نہیں ہوں گے. ادھر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ایک اتھارٹی ہیں تو اس جو میں نے سجیشن دیا ہے اس پہ سوچیں، میری رائے پہ سوچیں. اور اگر آپ ایک نارمل انسان ہیں، میری طرح بے بس ہیں، تو کچھ نہ کریں، فارورڈ کر دیں آگے. ہو سکتا ہے آپ کے کانٹیکٹس میں سے کسی کا کانٹیکٹ کوئی اتھارٹی ہو. دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں ایسے ظالموں کے شر سے بچائے رکھے. السلام علیکم.